السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، قابل احترام سامعین، ہمارا ملک ہندوستان اس وقت میں بڑے عجیب دور سے گزر رہا ہے۔ حالات اور مسائل کا ایک بہت بڑا انبار ہے، لیکن ہمارا ملک ان حالات اور ان مسائل سے نمٹنے کے بجائے مزید حالات پیدا کرنے پر تلا ہوا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پیٹرول کی مہنگائی جو اس وقت بڑے عروج پر ہے، کھانے کا جو تیل ہے وہ بڑی مہنگائی کے ساتھ فروخت ہو رہا ہے، اور بے شمار ایسے مسائل ہیں۔ لوگ پینڈیمک سے ابھی باہر پورے طور پر آئے نہیں ہیں، لیکن بعض خاص علاقوں میں اسلام اور مسلمانوں کو نشانہ بنا کر نت نئے مسائل شروع کیے جا رہے ہیں، نئے نئے مسائل پیدا کیے جا رہے ہیں۔ کبھی برقعے اور حجاب پر پابندی کی بات کی جاتی ہے، تو کبھی حلال ذبیحے پر پابندی لگانے کی بات کی جاتی ہے، تو کبھی رام نومی جیسے تہوار کے موقع پر مندروں سے نکلنے والے جلوس جب مساجد سے گزرتے ہیں تو اپنی ساری حدیں پار کر دیتے ہیں۔ میں اس موقع پر کوئی زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا، صرف یہ بتاؤں گا کہ اسلام میں حلال کھانے کا جو حکم ہے اور حرام سے جو منع کیا گیا ہے، اس کی عقلی وجہ کیا ہے، اور یہ ایسی وجہ ہے کہ سائنس بھی اس کو مکمل طور پر تسلیم کرتا ہے۔ اس وقت کرناٹک اور دیگر علاقوں میں حلال ذبیحے پر پابندی کی بات بڑے زور و شور سے چل رہی ہے۔ آئیے ذرا جائزہ لیں کہ حلال کھانے کے فائدے کیا ہیں اور حرام کے نقصانات اور جھٹکے والے گوشت کے نقصانات کیا ہیں۔ آپ اس سے واقف ہوں گے۔ اسلامی تعلیمات یہ تمام انسانوں کے لیے خیر اور بھلائی کا ذریعہ ہے، خواہ یہ بات ہمیں معلوم نہ ہو، یہ بات ہمیں معلوم نہ ہو، لیکن اس کا خیر اور بھلا ہونا بالکل یقینی اور طے شدہ بات ہے، اور اس حقیقت کو آج سائنس آشکارا کر رہی ہے۔ چنانچہ اسلام کا ایک حکم ہے کہ حرام کھانے سے اسلام نے منع کیا اور حلال کھانے کا حکم دیا۔ کیوں دیا؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ اسلام نے آج سے 1450 سال قبل تقریباً یہ حکم دیا، لیکن آج سائنس اس حقیقت سے پردہ اٹھاتی ہے اور بتاتی ہے کہ حلال کھانے کا فائدہ کیا ہے، حلال ذبیحہ کھانے کا فائدہ کیا ہے، اور جھٹکے والے گوشت کا نقصان کیا ہے۔ چنانچہ سائنس نے جہاں یہ ثابت کیا کہ کیسے دن میں 5 وقت نماز قائم کرنے سے انسان صحت مند رہتا ہے، وہیں سائنس نے یہ بات بھی ثابت کر دی کہ انسان کو حلال طریقے سے ذبح کیے ہوئے گوشت کو کھانا چاہیے اور جھٹکے والے گوشت سے بچنا چاہیے۔ حلال گوشت کھانا اس کی صحت کے لیے اچھا ہے، اور جھٹکے والا گوشت کھانا اس کے صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ چنانچہ سائنس یہ کہتی ہے کہ جب کسی بھی قسم کے جانور کو حلال ذبح کے بجائے جھٹکے سے مارا جاتا ہے تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ اس کے جسم میں موجود جو خون ہے وہ مکمل باہر نہیں نکلتا، بلکہ خون اس کے جسم کے اندر رہ جاتا ہے، خواہ وہ مرغی ہو یا بکرا ہو یا پھر کوئی بڑا جانور وغیرہ۔ جسم کے اندر خون رہ جانے کی وجہ سے یہ خون گوشت کی تازگی کو خراب کر دیتا ہے، یہ خون گوشت کی تازگی کو خراب کر دیتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو خون جسم سے نکل کر گوشت پاک صاف ہو جاتا اور تر و تازہ ہو جاتا، اس کی وجہ سے یہ گوشت اس خون کے رکنے کی وجہ سے اس کی تازگی پر فرق آ جاتا ہے، اس کے اندر کئی قسم کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، کیونکہ جب آپ جھٹکے کے ذریعے سے جانور کو ذبح کرتے ہیں تو اس کے
دل اور دماغ کا تعلق جسم سے فوراً ختم ہو جاتا ہے اور خون پورے جسم میں جام ہو جاتا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ خون جب باہر نکلے گا نہیں تو یہ برا خون، فاسد خون گوشت کو خراب کرے گا اور یہ کئی ساری بیماریوں کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنتا ہے. اور ہوتا یہ ہے کہ اس سے یورک ایسڈ بڑھتا ہے اور پھر جوڑوں میں درد وغیرہ پیدا ہو جاتا ہے. اس کے برخلاف اگر آپ حلال طریقے سے جانور کو ذبح کرتے ہیں تو چونکہ شہرگ اس میں کاٹی جاتی ہے جس کی وجہ سے رگوں میں موجود تمام خون جو گندا خون بھی ہے اس کے پریشر میں اضافہ ہوتا ہے اور شہرگ کے کٹنے کی وجہ سے یہ گندا خون جسم سے باہر نکلنا شروع ہو جاتا ہے. اور حلال کرنے سے جانور کے دل اور دماغ کے درمیان رابطہ ختم نہیں ہوتا جیسے جھٹکے کے اندر ہوتا ہے. حلال طریقے سے ذبح کرنے میں جسم اور دماغ اور دل کے درمیان کا رابطہ فوراً ختم نہیں ہوتا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جانور اگر حلال طریقے سے ذبح کیا جاتا ہے تو بہت لمبے ٹائم تک اس کا دل جو ہے وہ مستقل دھڑکتا رہتا ہے. اس وقت تک دھڑکتا رہتا ہے جب تک کہ اس کے جسم سے وہ فاسد اور گندا خون نہ نکل جائے. جب تمام گندا خون جسم سے باہر نکل جاتا ہے اور گوشت تمام تر خطرناک جراثیموں سے پاک ہو جاتا ہے، حلال ہو جاتا ہے، تب اس کا تعلق جسم کا، دل و دماغ کا آپس میں منقطع ہوتا ہے. یہ ہے حلال طریقے سے ذبح کرنے کے فائدے. اب بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی ذبح سے پہلے کرنٹ شاٹ لگا کر بے ہوش کر دیا جائے پھر ذبح کیا جائے. یاد رکھنا چاہیے کہ یہ طریقہ بھی ناجائز ہے اور مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ یہ طریقہ شرعاً ذبح جو کرنا ہے شرعاً ذبح کرنے کے طریقے کے بالکل خلاف ہے، اس لیے ناجائز ہے. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کرنٹ شاٹ کی شدت کی وجہ سے جانور اس کو برداشت نہ کر سکے اور کرنٹ شاٹ لگنے کی وجہ سے ہی وہ مر جائے اور ذبح کی نوبت ہی نہ آئے تو ایسا جانور تو حرام اور مردار ہو جائے گا. اس لیے فقہا نے اس کو حلال ذبیحے کی فہرست میں شامل نہیں کیا کرنٹ کے اور مشین کے ذبیحے کو. اس لیے میں ان تمام بھائیوں سے اور ان تمام کٹر وادوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ تم جو جھٹکے کے گوشت کو عام کرنے کی بات کر رہے ہو اور حلال ذبیحے کے سلسلے میں بے وقوفانہ مظاہرہ کر رہے ہو، در حقیقت تم ملت کو بیمار کرنا چاہتے ہو، تم لوگوں کو بیمار کرنا چاہتے ہو. ایک بیمار گوشت کھلا کر لوگوں کو اندرونی طور پر کھوکھلا کرنا چاہتے ہو، جبکہ اسلام کا طریقہ ذبح یہ گوشت کو ہر قسم کی بیماری سے پاک صاف کرتا ہے اور گوشت کی تازگی کو برقرار رکھتا ہے. اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ اچھا حلال اور صحت مند گوشت کھا کر صحت مند اور طاقتور رہنا ہے یا جھٹکے والا کئی بیماریوں والا خون کھا کر اپنے آپ کو اور اپنی نسل کو بیمار کرنا ہے. فیصلہ آپ کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.